فقد قال العسكري عليه السلام قال حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه. صلوات. گزشتہ ماہ مبارک سے ان احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے پیروکاروں سے اور اپنے ماننے والوں سے شیعہ ہونے کے لیے جن امور کا مطالبہ کیا ہے اور شیعہ کی خصوصیات اور صفات پر مشتمل احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلہ میں یہ جو حدیث مبارک حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ سے منقول اپنے آباء و اجداد طاہرین سلام اللہ علیہ مجمعین کے توسط سے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس یتیم کی یتیمی سے کہ جو اپنے باپ سے منقطع ہو گیا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو، زیادہ یتیم ہے وہ شخص کہ جو اپنے امام سے منقطع ہو گیا ہو۔ ولا يقدر على الوصول الیہ، اور اپنے امام کی خدمت میں پہنچنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دینہ، اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے زندگی میں پیش آنے والے امور میں خداوند متعال کے مقرر کردہ دین کے احکام کیا ہیں، اور کسی واقعہ میں جس میں وہ مبتلا ہو رہا ہے اس میں حکم الہی کیا ہے۔ الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ رہنا ہمارے پیروکاروں میں سے جو بھی ہمارے علوم کا علم رکھتا ہو، وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيَّتِنَا الْمُنْقَطِعِ عَنْ مُشَاهِدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ، اور یہ شخص جو ہماری شریعت سے جاہل ہے اور ہمارے مشاہدہ اور ہماری زیارت سے منقطع ہے، ہم تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے شیعوں میں سے جو ہمارے علوم کا علم رکھنے والا شخص ہے، اس کی گود میں یہ جاہل، شریعت سے جاہل، ہمارے احکام سے جاہل، اس کی گود میں ایک یتیم ہے جو ہمارے علوم کا علم رکھتا ہے، اور وہ جس کی امام علیہ السلام تک رسائی نہیں ہو سکتی،
ان دونوں کی نسبت، تعلق، رابطہ یہ ہے کہ وہ ہمارے علوم کا عالم اور یہ شخص جو جاہل ہے ہمارے علوم سے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی معصوم کی خدمت تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو یہ جاہل شخص اس عالم شخص کی گود میں ایک یتیم ہے۔ الا فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ کان معنا فی الرفیق الاعلی۔ جو ایسے ہمارے شیعہ کو احکام کی تعلیم دے، اسے ہدایت کا راستہ دکھائے اور اسے ہدایت کرے، تو وہ رفیق اعلیٰ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو بس معاشرے کے بنیادی طور پہ جو دو طبقے ہیں، ایک ایسا طبقہ جو علوم محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین سے آشنائی رکھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو علوم محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین سے جاہل ہے، آشنائی نہیں رکھتا، احکام الہی اسے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جاہل اس عالم کے پاس ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص کی گود میں یتیم ہوتا ہے۔ جس طرح یتیم کی پرورش کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تربیت، اس کی بدنی اور جتنی بھی نفسیاتی ضروریات ہیں وہ صحیح سلیقے سے پوری کرے، اسی طرح اس یتیم آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کا علوم محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے جاننے والے پر یہی حق ہے کہ وہ احکام کی انہیں تعلیم دے، انہیں ہدایت اور رشد سمجھائے اور ہدایت کے راستے پر لے کر چلے۔ اور یہ کوئی عام اور معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو اس قسم کی تعلیم دیتا ہے، ارشاد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ رفیق اعلیٰ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث حضرت عسکری صلوات اللہ علیہ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت فرمائی ہے، من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، جو ہمارے پیروکاروں میں سے، شیعوں میں سے ہماری شریعت کا علم رکھتا ہو، فأخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمت جہلہم الى نور العلم الذي حبوناہ بہ، اور وہ ہمارے کمزور شیعوں کو جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی کی طرف لے جائے، وہ علم جو ہم نے اسے عنایت کیا ہے۔ جا یوم القیامت علی راسہ تاج من نور یضیء لأہل جمیع العرصات، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ اس کے سر پہ ایک نور کا تاج ہوگا، اور وہ روشنی اس کی اس میدان محشر میں، جتنا وہ وسیع میدان ہے، اس سارے میدان کو روشن کرے گی۔ اور پھر اس کے بعد وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَا يَقُومُ لِأَقَلِّ سِلْكٍ مِّنْهَا الدُّنْيَا بِعَذَابِ فِيرِهَا، اور خداوند متعال کی طرف سے اسے ایسا حلہ عنایت کیا جائے گا کہ اس حلے کی ایک سلک، ایک دھاگا جو اس میں استعمال ہوا ہے، وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم یناد منادیان، پھر یناد منادن، ایک ندا کرنے والا پکارے گا، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ھذا عالم من تلامذۃ بعض علماء آل محمد علیہم السلام، یہ آل محمد کے علماء میں سے ایک یا بعض علماء کا شاگرد ہے، جسے یہاں میدان حشر میں لایا گیا ہے، اور
الا فمن اخرجہ فی الدنیا من حیرت جہلہ فلیتشبث بنورہ لیخرجہ من حیرت ظلمت ہذہ الارسات۔ اور اس کے بعد وہی منادی ندا دینے والا یہ اعلان عام کرے گا کہ جس شخص کو بھی اس عالم نے اس محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شریعت کا کہ علوم کے جاننے والے میں دنیا میں اس کی جہالت کی حیرت سے نکالا تھا، وہ آگے بڑھے اور اس کے نور سے تمسک کر لے تاکہ اب اس کا نور اسے اس تاریکی کی حیرت سے نکال کر جنت کی پاکیزگی کی طرف لے جائے۔ فَيُخْرِجُ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَّمَهُ فِي الدُّنْيَا خَيْرًا۔ لہذا وہ عالم جو علماء آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے شاگردوں کے نام سے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کی پہچان کروائی جائے گی، وہ جسے اس دنیا میں جس شخص کو بھی کوئی نیکی تعلیم دی ہوگی اور فتحن قلبہ من الجہل قفلاً، یا کسی کے دل سے جہالت کا کوئی تالا کھولا ہوگا، اور فتلہ عن شبہۃ، یا اسے پیش آنے والا شبہ یا اشکال اس نے حل کیا ہوگا، اسے اپنے نور کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ کسی شخص کی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، یہ علوم محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی اہمیت کی بات ہے کہ وہ علوم جس سینے کے سپرد کیے جاتے ہیں قیامت والے دن بھی اس شخص کو اہمیت دی جائے گی۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارک میں حضرت سید الشہداء سے حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہما نے اس طرح حدیث مبارک کو نقل فرمایا ہے کہ من کفل لنا یتیما قطعتہ عنا محبتنا باستطارنا، کہ جو شخص ہمارے لیے کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم جو ہمارا یتیم شمار ہوتا ہو اور وہ ہم سے منقطع ہو چکا ہو، ہم تک نہ پہنچ سکتا ہو، اس وجہ سے کہ ہم نے خود اس سے چھپنا پسند کیا ہے، فواساہ من علومنا الذی سقطت الیہ حتی ارشدہ وہداہ، یہ شخص اس کی مدد کرے ان علوم کے ذریعہ سے جو ہم سے علوم نکلے ہیں، یہاں تک کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کا ارشاد کرے۔ قال اللہ عز وجل یا ایھا العبد الکریم المواسی انا اولا بالکرم منکا، تو حق تعالی اس بندے کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے کرم کرنے والے بندے، مدد کرنے والے بندے، میں تجھ سے زیادہ تجھ پر کرم کر سکتا ہوں۔ اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمہ الف الف قصر۔ تو حق تعالی ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ اس نے جو کچھ تعلیم دیا ہے اس یتیم آل محمد کو، اس کے حروف شمار کرے، الفاظ نہیں، جو اس نے تعلیم کے لیے حروف استعمال کیے ہیں ان حروف کو شمار کرو، اور ہر حرف کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں 10 لاکھ محل تیار کرو، اور پھر وَضُمُّ إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ النِّعَمِ، اور ان محلات میں جن جن نعمتوں کی ان محلات کی مناسبت سے ضرورت ہے وہ سب نعمتیں وہاں پر حاضر کر دو۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ان لوگوں کے ذمہ کہ جو علوم محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین حاصل کرتے ہیں کہ وہ علوم کی امانت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے یتیموں اور ان کے پیروکاروں تک پہنچائیں۔ خود اس کا پہنچانا یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے،
اور اگر وہ پہنچاتا ہے کوئی اس پہ عمل نہیں بھی کرتا تب بھی سننے والے کے لیے باعث ثواب ہے اور آخرت میں اس کے لیے ایک عظیم نیکی شمار ہوگی۔ لیکن وہی سوال جس سے یہ خطبات شروع کیے تھے کہ آخر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں شیعہ ہے کون، کسے شیعہ کہنا چاہیے؟ میں نے اس سلسلہ میں پہلے بھی احادیث بیان کی ہیں کہ یہ ایک بڑا اللہ کے ہاں عظمت والا مقام ہے شیعہ اہل بیت ہونا، شیعہ علی امیر المومنین علیہ السلام ہونا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہونا۔ یہ ایک فضیلت کی فرق نہ کر سکے، اس فضیلت کو دیکھنے کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے صرف یہ ہے کہ یہ جہان تبدیل ہو جائے۔ انسان جب موت سے ملاقات کرتا ہے اور اس جہان کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر اس کے لیے اس کی حقیقت اور اس کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا منصب ہے جو دعوے سے کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے پھر کوشش کرنی ہے، اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانی ہے کہ جن تبدیلیوں کی وجہ سے کوئی مسلمان شیعہ امیر المومنین علیہ السلام بن جاتا ہے۔ اور یہ جفاکشی کا کام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق لطیفے بازی اور کوئی بات بازی کا نام نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر لمحہ میں انسان نے کوشش کرنی ہے اور ہر لمحہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو کہیں جا کے اس مرحلہ میں، اس جنگ میں، اس جہاد میں اس کو فتح نصیب ہونی ہے۔ حضرت جابر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ توجہ سے حدیث مبارک سماعت فرمانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سن کے آپ عمل کریں، لیکن یہ مرحلہ ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ آپ پھر بااختیار ہیں، کریں عمل نہ کریں، لیکن حدیث مبارک کو تسلی سے سن لیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت باقر صلوات اللہ علیہ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا، یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر کیا یہ بات کافی ہے کہ ایک بندہ شیعت کو اپنا مذہب اور مسلک بنا لے اور کہے، قائل ہو جائے ہم اہل بیت کی محبت کا؟ کیا یہ کافی ہے؟ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، فرمایا خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ شخص جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ صرف محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا۔ وما كانوا يعرفون، یا جابر حضرت نے فرمایا شیعوں کی علامتیں یہ ہیں کہ شیعوں کی پہچان نہیں ہوتی مگر ان کاموں کے ساتھ جو کام اب گن رہا ہوں۔ فرمایا وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع، ان کی پہچان نہیں ہوتی مگر تواضع کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو مہمان کی خدمت کی جاتی ہے اسے تواضع کہا جاتا ہے، عربی میں تواضع کہا جاتا ہے انکساری کو، تکبر کے مقابلہ میں، خود پسندی کے مقابلہ میں تواضع، عاجزی جسے کہتے ہیں، کہ ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جاتے مگر تواضع کے ساتھ، یعنی انکساری کرنے والے ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے، والتخشع، اور اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی نسبت بہت زیادہ خوف ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے، والامانت، اور امانت کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، وکثرت ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ۔ یعنی جو ہمارے شیعہ ہوں گے ان کی زندگی کی اوقات میں زیادہ اوقات ذکر الہی میں گزرے گے۔ یہ کہ بس نماز پڑھ لی اور مسئلہ حل ہو گیا، نہیں،
کثرت سے ذکر الہی کرتے ہوں گے، والصوم والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوگی، روزہ کے ذریعے سے ہوگی، والبر بالوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے ہمارے شیعہ پہچانے جائیں گے۔ بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مساجد، امام بارگاہ، عزاداری، مسجد کا فرش ڈالنا ہو تو پھر جھگڑے کہ میری پیسے خرچ ہوں، بہت سے نیکی کے کاموں میں مقابلے سے خرچ کرتے ہیں، لیکن والدین کی نسبت گستاخ ہوتے ہیں۔ والدین کو ابتدائے جوانی سے آخر زندگی تک ہمیشہ بے وقوف ہی سمجھتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بے وقوفوں والا ہی رویہ رکھتے ہیں، کہ جیسے ایک بے وقوف اور پاگل کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے۔ یقین مانیے دنیا کی جتنی بھی عظیم نعمتیں ہیں، جتنی بھی عظیم نیکیاں ہیں، اگر والدین کی نسبت کوئی شخص گستاخ ہے، ان کا نافرمان ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اپنے احباب سے اور خود اپنے لیے بھی بڑی دفعہ کہتا ہوں کہ کچھ شخصیات ہیں جن کے مقابلہ میں بے عزتی اور عزت یہ دونوں کوئی مفہوم نہیں رکھتے۔ اولاد اپنے والدین کے مقابلہ میں اس کے لیے بے عزتی کا لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ والدین کے مقابلے میں والد نے یہ کہا میری بے عزتی ہوگی، ماں نے یہ کہا میری بے عزتی ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اولاد والدین کے مقابلہ میں نہ کوئی عزت رکھتی ہے، نہ کوئی بے عزتی رکھتی ہے۔ یہ اس لغت میں الفاظ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ سرکار دو عالم سے شاید یا کسی معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا، ایک باپ نے بیٹی کی پیسے چوری کر لیے ہیں، سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ جیب سے باپ نے بیٹے کے پیسے نکال دیے تھے اسے بتائے بغیر، تو حضرت نے فرمایا سزا کی بات کرتے ہو، تو اور تیرا مال سب کا سب اس باپ کا ہے۔ بھئی کسی کی چوری کرے تو تب چوری ہوگی نا، تو اور تیرا مال ہی تیرے باپ کا ہے، لہذا یہاں چوری کا کوئی مفہوم ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ میں نے سنا ہے کہ بہت سے شریف اور بہت سے دیندار یہ جو اپنی مقامی عدالتیں بنائی ہوتی ہیں، مصالحتی کمیٹیاں، اپنے باپ کے خلاف درخواست دے آتے ہیں جی ہمارا حصہ دے۔ بھائی زندگی میں حصہ آپ کا کیا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ کون سا اسلام اور مذہب آپ فالو کر رہے ہیں؟ جب تک باپ زندہ ہے اس کی ملکیت ہے۔ یہ جو حصہ ملنا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے باپ جائے گا دعا کریں کہ چلا جائے، زیادہ تیزی سے اگر حصے کی ضرورت ہے، جو اس ملکیت میں ہوگا وہ حکم الہی سے تقسیم ہوگا۔ جب باپ زندہ سلامت ہے اس کی اپنی ملکیت ہے، جسے چاہے دے سکتا ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں باپ سے بھی شریعت کا مطالبہ ہے کہ کوئی ایسی تقسیم نہ کرے کہ اس کے جو وارث ہیں ان میں سے کسی کو نقصان ہو، کوئی ایسا بڑا کام نہ کرے کہ اس کی ملکیت سے نکل جائے۔ کسی شخص نے اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری مال و دولت وقف کر دیا تھا، سرکار دو عالم کو پتہ چلا، فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بعد میں بھیک مانگیں؟ نہیں، ساری دولت اس کام پہ نہیں لگا سکتے ہو، لیکن اس کا اپنا مال ہے، جب وہ زندہ ہے اس کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بعض اولادوں کا مطالبہ کہ ہمیں اتنا دے، وہ دے، اس کی مرضی ہے، دے نہ دے، کوئی کسی کو قانونی اور شرعی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ مطالبے کرے۔ ہوتے ہیں یہ تجار میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب کہیں بعد میں فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں بہنوں کو حصہ نہ مل جائے، لہذا جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ بیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان بیچاری کو کچھ نہ مل سکے۔ بھائی یہ سب باتیں جو ہیں، یہ شرعی حصے، وراثت، یہ مرنے کے بعد کی باتیں ہیں، زندگی میں نہیں ہے۔ باپ جسے چاہے پوری جائیداد دے سکتا ہے، باپ جس طرح چاہے اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ
کہ اس میں بعض بچوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ باپ کے سامنے بڑے بدماش بنے ہوتے ہیں تو باپ کی محبت کو جذب نہیں کر سکتے، کچھ اس کی تابعداری کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے، پھر وہاں عدل و مساوات اور انصاف کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور صاحب کا انصاف یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے باپ پہ، والدین پہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے، وہاں انصاف یاد نہیں ہوتا کہ جس والدین نے بولنا سکھایا، جس نے کمانا سکھایا، جس نے یہ آداب زندگی سکھائے، اب اس کے مقابلے میں جو ہے وہ دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی سے شیعہ پہچانے جاتے ہیں، یعنی جو والدین کا گستاخ ہے وہ ہر چیز ہو سکتا ہے، وہ شیعہ امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں یہ پہچان نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالتَّعَهُدَ لِلْجِيرَانِ، شیعوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، من الفقراء واہل المسکنہ، نادار لوگ ان کے ہمسائے میں ہوں یا کمزور لوگ ہوں، ان کا وہ خیال رکھتے ہیں، والغارمین، مقروض لوگوں کو بھی خیال رکھتے ہیں، والایتام، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وصدق الحدیث، اور سچی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے عظمت والے کہلاتے ہیں اور معاشرے میں بڑے وہ بزرگ صاحبان کہلاتے ہیں، صاحبان عزت کہلاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سچ سے وہ فراری ہوتے ہیں۔ میری اپنی زندگی تک تجربہ ہے کہ ایک ہی بات یا ایک ہی واقعہ میں اگر 2-4 دفعہ بات دہرائی جاتی ہے تو بات کا بالکل زاویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہی بات میں نے پہلے کی ہے، وہ میں نے اس طرح کہی تھی، اب میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ یہ زبان کا بڑا آسان گناہ اور سب سے زیادہ کبھی گناہ یہ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، حقیقت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، جبکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح العیاذ باللہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، مال مسلم کو ناجائز طور پہ کھانا گناہ کبیرہ ہے، بے گناہ انسان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور انسان اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت کو درک ہی نہیں کر سکتا جبکہ مذاق اور حقیقی طور پہ جھوٹ بولنے سے اجتناب نہیں کرتا۔ حتیٰ مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا وتلاوت القرآن، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت سے پہچانے جاتے ہیں۔ کتنے ہی اس مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہیں بچپن میں والدین نے قرآن کریم کی تعلیم دی، لیکن زندگی بھر قرآن کریم کھول کے ایک صفحہ تلاوت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور بہت سے بھول جاتے ہیں، بچپن میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کی وجہ سے پھر بھول جاتے ہیں۔ وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَلِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور ہمارے شیعہ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو روک کے رکھتے ہیں لوگوں کی نسبت، جو منہ سے آتا ہے وہ نہیں کہہ دیتے، ان کی زبانیں آزاد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کی نیکی ذکر کرنی ہو تو پھر ان کی زبانیں کھلی ہوتی ہیں، یعنی نیکی کے علاوہ لوگوں کے متعلق وہ کسی قسم کی زبان درازی اور زبان کو استعمال نہیں کرتے۔ وَكَانُوا أُمَرَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، اور اپنے قبیلوں کے امین ہوتے ہیں ان کی چیزوں میں۔ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا نَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَدًا بِهَٰذِهِ الصِّفَةِ، جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی مولا یہ صفات جو آپ نے بیان فرمائی ہیں میں تو کسی شیعہ کو ان صفات کے ساتھ نہیں پہچانتا، نہ میں نے کوئی ایسا شیعہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمائے یا جابر لا تذهبن بك المواهب، یہ جو مختلف راستے ہیں تجھے گمراہ نہ کر دیں۔ حسب الرجل ان یقولوا ان احب علیا، کیا کسی شخص کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں علی امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں؟ اور پھر حضرت نے مثال دی ثم لا یکون مع ذلک فعالا، محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ کوئی عمل نہ کرتا ہو۔
فرمایا فلو قال انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دنیا کا کوئی شخص کہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من علی علیہ السلام، جبکہ رسول اکرم امیر المومنین علیہ السلام سے بہتر ہے، ثم لا یتبع سیرتہ، محبت رسول کا دعویٰ کرے اور پھر آپ کی سیرت کی پیروی نہ کرے، ولا یعمل بسنتہ، اور آپ کی سنت پر عمل نہ کرے، ما نفع حبہ ایاہ، تو حضرت سے بھی محبت کرنا یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلان کافی نہیں ہو سکتا، اس محبت سے مستفید ہونے کے لیے ان کی سنت پر عمل کرنا ہے، ان کے فرامین پہ عمل کرنا ہے، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کی محبت بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ جب محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کی نسبت اس محبوب کے حکم اور اس کی سنت پر زیادہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کا زیادہ کاربند ہونا چاہیے۔